أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون. قال تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر وفوق كل ذي علم عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز حاضرین مجلس، محترم المقام، میرے دینی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے ایک بات ہے، ابھی اپنا مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے کئی ہمارے ساتھی کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، تو میں ان سب باتوں کو بتائے ہوئے اپنا جو مضمون ہے اس کو سمیٹ کر جتنا ہو سکے کوشش کروں گا وقت پر ختم کرنے کی. اگر 5 منٹ اور کچھ زائد ہو جائے تو پھر بھی معذرت چاہتا ہوں. اب مجھے کچھ عنوان پہ بات کرنا تھا، لیکن جو میری سمجھ میں آیا کہ 2-3 بات جو چیز ہے 26 جنوری کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. جو یہ 26 جنوری کا ایک نعمت ہی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ کس نتیجے پر جا کر پہنچنے کے بعد ہمیں یہ ملا. میرے بھائیوں، سب سے پہلے 1850 تک جو دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جو حکمران تھا، یہ کسی آدمی کی بس کی بات نہیں تھی کہ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے رکھ دیتا، کیونکہ جو حکمران تھا، جو ظالم تھا، وہ انگریز تھا. گویا کہ یوں سمجھے کہ جتنے بھی آج سے جو 1857 ہے اس سے پہلے تک کے جو آدمی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، یہ انگریز کے غلام بن گئے تھے، انگریز کے تابع بن گئے تھے. اگر انگریز کے خلاف کارروائی کی جاتی تو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھایا جاتا. تو انہوں نے سارے ہندوستان کو
اپنا تابع بنا لیا تھا، مسخر کر لیا تھا، جو چیز بھی من میں آتا ظلم کرنے کے لیے تیار، جس چیز پر حکم لگا دیتے نافذ ہو جاتا. تو اس وقت جو علماء دیوبند ہے، ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اگر مسلمان کا سلسلہ رویہ ایسا ہی چلتا رہا تو یہ ہمیشہ کے لیے انگریز کے غلام بن جائیں گے، ان کے حکم کی تعمیل کرنے لگ جائیں گے، لیکن ہم ہی مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانے ہیں. کسی عام آدمی نے نہیں سوچا، کیونکہ ہر میدان میں، ہر موڑ پہ جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی الجھن کو سلجھانا پڑتا ہے، تو اس وقت کے جو علماء ہیں انہیں آگے بڑھنا ہے. عام آدمی کی بات نہیں ہے. ہر دور کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی وقت بھی ہو، اگر کوئی بڑی سی بڑی طوفان بھی آ گیا، کوئی بڑی سی بڑی مصیبت بھی آن پڑی لوگوں پر، جو قدم اٹھایا ہے اس وقت کے علماء نے اٹھایا. تو ٹھیک اسی طرح جب یہ ظلم و ستم کا دور چل رہا تھا، جب مسلمان انگریز کی حکم کی تعمیل بجا لا رہے تھے، تو اس وقت اکابرین امت نے دیکھا، علماء دیوبند نے دیکھا، اب ہمیں اس طرح کی بیڑیاں اور زنجیریں غلامی کی جو ہمارے گلوں کے اندر طوق کی شکل میں پڑی ہوئی، انہیں میں کیسے توڑنا ہے، مسلمانوں کو ان کے حقوق کی طرف کیسے لانا ہے. کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمان کو جب پیدا کیا ہے تو اسے آزاد پیدا کیا ہے، غلام بنا کر پیدا نہیں کیا. یہ الگ بات ہے، پیدا ہونے کے بعد میں وہ غلام بن جاتا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے کو غلام بنا کر دنیا میں پیدا نہیں کیا. یہ علماء نے اس بات کو سمجھا تو علماء دیوبند اٹھ کر کھڑے ہوئے. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر برسر پیکار میدان کے اندر آئے. اس کی 200 سال پہلے تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ اچانک جو بھی کام ہوتا ہے فوراً نہیں ہوتا ہے، منٹوں کا کام نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر، سارے ہندوستان کے اندر جب مسلمان سارے کے سارے انگریز کی تابع داری میں لگ گئے ہیں، تو انہیں مسلمان اور انگریز کے درمیان تفریق کرانا، مسلمانوں کو ان کی حکومت سے، انگریزی کی حکومت سے انہیں ہٹانا، یہ بس کی بات نہیں ہے. یہ منٹوں کا کام نہیں تھا، گھنٹوں اور دنوں کا کام نہیں تھا. تو علماء دیوبند نے مسلسل 200 سال تک اس کے پیچھے اپنی محنتوں کو لگایا. ایک وقت جب آیا، 1857 کا سال تھا، اس وقت کی صدی تھی، تو اس وقت اپنے علماء کو اپنی زبان کو کھولنا پڑا. تو تحریک شروع ہوئی، ایک جنگ آزادی کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی، جو آج ہم 15 اگست کو جو جنگ آزادی منائے جاتے ہیں، یہ ہمارے علماء دیوبند کا صدقہ ہے. اگر اس وقت یہ علماء دیوبند اگر میدان میں اتر کر نہ آتے تو خدا کی قسم آج بھی ہمارے گردنوں کے اوپر انگریزوں کی پٹیاں پڑی ہوتی. آج جو ہمارا انڈیا سیکولرزم کے اندر ہے، یہاں پر ہر فریق کو، ہر مذہب والے کو اس کی مذہب کی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں دی گئی ہیں. یہ انہی کی جوتوں کا صدقہ ہے جو آج سے کئی سال پہلے ہمارے علماء دیوبند آگے بڑھ کر کام کر کے چلے گئے. تو الغرض میں زیادہ طوالت سے کام نہیں لیتا. تو ایک وقت آیا تو علماء دیوبند نے انگریزوں کو چھٹکارا دلایا، انگریزوں سے، مسلمانوں کے گلوں کے اندر سے انگریزوں کی جو پٹا تھا غلامی کا، اس کو توڑ کر پھیلا. تو علماء دیوبند کو اس کی خاطر بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. اگر وہ تاریخ میں اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دوں تو وقت کا دامن ویسے بھی تنگ آ جائے گا. تو الغرض بات کو لے کر سمیٹتے ہوئے آپ کو لے کر چلتا ہوں. جب یہ چرچا ہونے لگا کہ مسلمان ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انگریز کو جب پتہ چلا تو ایک پارلیمنٹ تیار کی. پارلیمنٹ کے اندر علماء کو بلایا گیا، عمائدین کو بلایا گیا، وہاں کے جو حکمران تھے، ظالم انگریز تھے، ان کو بھی بلایا گیا. اب جو جج ہے وہ بھی انگریز ہے، جو قلم سے لکھنے والا ہے وہ بھی انگریز ہے، جو فیصل ہے وہ بھی انگریز ہے. بلایا کس کو گیا ہے؟ بلایا علماء دیوبند کو گیا ہے. اور جتنے بھی مسلمان سرکشی کے لیے تیار تھے، اس کام کے لیے آگے بڑھ کر تیار تھے، ان کو بلایا گیا. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو آج ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی خاطر ہمارے علماء دیوبند کو کتنی قربانیوں کا سامنا کرنا.
یہ اس میٹنگ سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک فتویٰ صادر کرایا. اپنے فتوے میں یوں کہا کہ انگریز کے مجمع کے اندر، انگریز کے جم گھٹے کے اندر کسی مسلمان کا جانا یہ ناجائز اور حرام ہے. انگریز کیوں حرام ہے؟ کیونکہ انگریز تو ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. اگر ہم اس کی تابع داری میں لگ جائیں، اس کی غلام گیری کے اندر لگ جائیں تو ہمارے ایمان کا کیا بنے؟ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی سے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی ٹیم کے اندر، اس کی جماعت کے اندر کسی آدمی کا ہمارے بھرتی ہونا یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ میرا فتویٰ ہے کھلم کھلا علی الاعلان. تو اس کے بعد میٹنگ بنائی، سب کو بلایا. میٹنگ کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ موجود ہیں. دارالعلوم دیوبند کے فرزند انجمن ہیں. مفتی کفایت اللہ جن کے علم کو ساری دنیا نے لوہا مانا، ایسے علماء بیٹھے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو شعر و شاعری کے میدان کے اندر زیادہ مشہور ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. انگریز سامنے آتا ہے، آ کر کہتا ہے حسین کہ تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی ٹیم کے اندر کسی کا بھرتی ہونا حرام ہے، کیا تیرا یہ فتویٰ ہے کہ انگریز کے مجمع کے اندر کسی کا اٹھ کر آ کر بیٹھ جانا، ہماری تابع داری کرنا یہ حرام ہے؟ تو حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اٹھ کر کہا فتویٰ تو دور کی بات ہے، فتویٰ تو تیرے کانوں کے پیچھے چلایا گیا ہے، وہ فتویٰ ڈائریکٹ تو نے نہیں سنا ہے. اب میں علل اعلان اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتا ہوں سن لے، اگر اب بھی کوئی تیری ٹیم کے اندر جمع ہوتا ہے، انگریزوں کے سامنے جمع ہوتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے، یہ سخت حرام ہے. اتنی ہمت نہیں تھی انگریزوں کے سامنے مسلمانوں کی ٹکنے کی. مسلمان جو بھی کوئی چیز لاگو کرتا، حکمران ظالم حکمران انگریز کوئی بھی چیز لاگو کرتا تو مسلمانوں کو جھک مار کر کرنا پڑتا. ایسا دور چل رہا تھا. ایسے دور کے اندر حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ابن دارالعلوم دیوبند نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کہا آج بھی میں تیرے سامنے فیس ٹو فیس کہتا ہوں کہ مسلمان اگر انگریز کی ٹیم میں بھرتی ہو جائے تو حرام ہے. پھر کہا حسین احمد تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں پوری ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات جو میں کر رہا ہوں، جو تمہارے کانوں تک میری آواز گونج اور پہنچ رہی ہے، میں کسی خیال میں نہیں ہوں، میں تو میرے حواس باختہ نہیں ہوئے، میں تو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ جو بات تیرے سامنے رکھ رہا ہوں وہ برحق ہے. پھر انگریز پوچھتا ہے حسین احمد تم یہ بھی جانتے ہو کبھی اس کا نتیجہ کیا؟ تم جانتے ہو ہماری بغاوت پر اتر آنے کا وبال اور انجام کیا ہے؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے قول پر تمہیں کیا کیا بھگتنے پڑے؟ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت کی خاطر انہوں نے اپنے پاس ایک لاٹھی کو رکھا تھا، انہوں نے اپنی بغل میں رکھا ہوا تھا، اس لاٹھی کو اٹھایا، اس کے اوپر ان کا جو رومال سفید رنگ کا تھا اس کو نکالا اور کہا اگر انجام جانتا نہیں تھا تو کفن ساتھ میں نہیں لاتا. میں جو بات کر رہا ہوں اس کے انجام کو جانتا ہوں تبھی تو میں ساتھ میں اپنے کفن لے کر آیا. پھر انگریز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالکلام سے کہتا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چونکہ اگر مجمع میں کئی سارے لوگ بڑے جن کا مرتبہ بلند و بالا ہے، بڑے ہیں، تو ان سے پوچھ تاچھ تو ہوتی ہے تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے. تو علامہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھنے لگے بتاؤ تمہاری باری ہے تو تم کچھ کہنا چاہتے ہو. تو جج نے ابوالکلام کے نام سے جب پکارا مولانا ابوالکلام کو تو انہوں نے توجہ نہیں دی، گویا کہ ایسا کیا انہوں نے، گویا کہ انہوں نے اس کا کلام سنا ہی نہیں، اپنی نظروں کو اور اپنے سر کو نیچے جھکائے رکھے. پھر دوبارہ مرتبہ کہا کہ ابوالکلام تمہاری کیا رائے ہے؟ تب بھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو نیچے رکھا. کسی نے کہا حضرت جی آپ سے وہ شخص مخاطب ہے، جج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے نام کو لینا چاہ رہا ہے.
تو حضرت نے کہا اگر جج مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرا وہ نام لے کر کہے جو میرے ماں باپ نے مجھے نام دیا ہے. یہ تو نام ابوالکلام میرے کلام کی وجہ سے لوگوں نے مجھ پہ لقب دیا ہے رکھا ہے، تو میں اس نام سے مشہور ہو گیا. تو پھر ان کا نام پوچھنے پر معلوم ہوا محی الدین ہے. تو پھر پوچھتا ہے تم کس خاندان سے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، فلاں ہے، تم خاندان سے کس تعلق رکھتے ہو، فلاں خاندان ہے، تمہاری قوم کون سی ہے، سید ہے. آخر میں ہر کالم بھرتی کرنے کے بعد اب پوچھتا ہے کہ تمہارا مشغلہ کیا. ایڈریس کو ڈیٹیلز انہوں نے دے دیا، پوچھتا ہے مشغلہ کیا. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے جواب کو لکھنے کی تمہارے قلم میں اتنی طاقت ہے، میرے جواب کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اگر تیرے قلم میں اگر اتنی طاقت ہے تو بتا دے، میں بتانے کے لیے تیار. تو جج نے کہا، لکھنے والا کہا جو کچھ بھی تم جواب دینا چاہتے ہو جواب دے دو، میں اس کو قلم بند کر دوں گا، اس کو لکھ کر رکھ دوں گا. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا مشغلہ ہے انگریز حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا ہے. لکھ. اس کے بعد اس نے تھوڑا اس کے اندر اپنا اس کا جو قلم ہے لکھنے کے دوران تھوڑا ہچکچا رہا تھا. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کی جملے کے بعد اس جج نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہیں 6 مہینے کی بمشقت جیل کی سزا کاٹنی پڑے گی. اس کے بعد جب لکھ رہا تھا تو اس کا قلم ہچکچاہٹ کے اندر مبتلا تھا. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خدا کی قسم 6 مہینے کی سزا لکھنے کی خاطر تیرے قلم کے اندر جو کپکپی ہے میرے دل کے اندر اپنی جان کی خاطر اتنی بھی کپکپی نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے اتنی بے شمار قربانیاں دی ہیں. مجھے اس قصے کے اندر جانا نہیں ہے کہ جنگ آزادی کے اندر کیا کیا ہو. اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 5000 تقریباً ہزاروں کی تعداد میں کتابوں کے اندر کئی تعدادوں لکھی ہیں. 50 ہزار کی علماء کی جو گردنیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی، مالٹا کے قید خانے تک علماء کو لٹکایا گیا تھا. کئی ہزار علماء کو آگ کے اندر نظر آتش کیا گیا. کیوں؟ اگر یہ علماء بولنے کے لیے ہر بار حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائے تو ہماری حکمرانی کہاں چلے گی؟ ہم کس پر حکومت کریں گے؟ ہمارا غلام کون بنے گا؟ ہم اپنی بات کس سے منوائیں گے؟ اگر یہ علماء ہی نہ رہے، اگر علماء ہی کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے تو یہ لوگ جو عوام قسم کے لوگ ہیں یہ ہماری قوت اور طاقت کے مقابلے میں آگے بڑھنے کے تیار نہیں ہوں. تو اس کی خاطر علماء کو کئی قسم کی کئی علماء کو آگ کے ساتھ نظر آتش کر دیا گیا، کئی علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا. جب آزادی کا مسئلہ الغرض ہو گیا تو اس کے بعد جب جشن منایا گیا 15 اگست کے وقت میں کہ اب ہندوستان بالکل آزاد ہو چکا ہے، پھر دوسری باری اٹھی کہ جب آزاد ہو گیا ہے تو اب یہ بات میٹی کے اندر یہ طے کرنا ہے ہمیں کہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہندو مذہب کے ہیں، بدھ مت ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، کرسچن، عیسائی ہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ تو 26 جنوری کا وقت جو آیا تو 26 جنوری کے دن یہ ساری باتیں طے کی گئی کہ یہاں پر ہر مذہب کا ہر بندہ اپنے مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں پر آرام سے زندگی گزر بسر کر سکتا ہے. تو یہ نتیجہ جو ہم جشن منانے کے طور پر اس دن کو ایک جشن کا نام دیتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں، اس وقت صرف ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں مذہب کے فلاں آدمی نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں. لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں جس کی خاطر یہ آزادی ہمیں ملی ہے، جن شخصیات کی وجہ سے آج ہم آزاد گھومتے پھر رہے، ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. ہر موڑ پہ علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند نے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہا. آج میں آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں. جو آج ہم نے دیکھا ہے، آج جو گنبد خضرا ہے، جتنے لوگ سفر کر چکے ہیں، حج بیت اللہ کا سفر کر چکے ہیں، حجاج کرام وہ جانتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شکل ہے آج گنبد خضرا کی، یہ بھی علماء دیوبند کا صدقہ ہے. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو آج روضہ رسول کا جو گنبد خضرا نہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بیان کیا ہے
کہ قبر پر اونچائی میں کوئی چیز بنانا، تعمیر کرنا، عمارت بنانا، بنا کو قائم کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو بیان کیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کے اس حدیث کو جمع کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اس وقت کے جو عرب کے علماء ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبر پر کسی بنا تعمیری کام کرنا، کچھ چیزوں کو بنا دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ آج کے بعد جو بھی قبریں عربستان کے اندر ہیں، عرب کے اندر جو بھی قبر ہیں اس پر کچھ چیزیں بنا کر ہیں، عمارت ہے یا کوئی بنا ہے، ساری چیزوں کو ہم فنا کر کے ڈھا دیں۔ اب ایک طرف سے اٹھے علماء تو عرب کے علماء تھے، اس میں جو عرب کا بادشاہ تھا وہ بھی تھا، اسی کے حکم پر یہ کام ہوا تھا۔ کاٹتے گئے ساری قبروں کا صفایا کر دیا۔ قبروں کا صفایا مطلب قبر کا نہیں، قبر کے اوپر جو گنبدیں بنائی جاتی ہیں، گھر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، پرانے زمانے قدیم کے اندر اس طرح کا رواج تھا۔ تو عرب کے اس بادشاہ نے ساری قبروں کو مٹاتا گیا، قبروں کے اوپر جتنی تعمیری تھے ساروں کو ختم کرتے چلا گیا۔ پھر پہنچتے یہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ وہاں پر دیکھا کہ بھئی اب اس کا کیا کام بنے گا۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اپنی قبر پر عمارت تعمیر نہ کرنا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو رسول ہے، رسول کے روضے کے اوپر عمارت قائم ہے۔ جو گنبد خضرا آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تعمیر ہے، اس کا کام بنا ہوا ہے۔ یا تو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر اگر کمی ہو تو ہم اس روضے کو ڈھا دیں، یا اگر اس حدیث کے اندر سچائی ہے تو کوئی مسئلہ بیٹھ کر حل کریں۔ اس زمانے کے اندر یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ساری عام قبروں کے جو عمارتیں، جتنی عمارتیں تھیں، ساری عمارتوں کو ڈھاتے گئے، توڑتے گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی باری آئی تو اس وقت کے جو عرب کا بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس پر بیٹھ کر بات حل کریں گے۔ اگر تمہارے موافق اوروں کی رائے بھی آ جائے تو اس وقت ہم آگے پیش قدمی کریں گے، آپ آگے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ تو اس وقت یہ طے ہوا کہ ایک بہت بڑی ٹیم علماء اکرام کی جمع ہو گئی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت جو مشہور و معروف علماء اکرام تھے ان کی تعداد ہر طرف سے 500 بنی۔ ہر عالم کی بات نہیں ہے، جو مشہور صلاحیت والا تھا، استعداد والا تھا، علمی شخصیت تھی، ایسے علماء اکرام کی تعداد 500 کی بنی اور یہ نکل کر دارالعلوم دیوبند آئی۔ پاکستان کے علماء ہیں، ہندوستان کے ہیں، مصر کے، اور یہاں پر دارالعلوم دیوبند آ کر یہ کہنے لگی کہ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یوں بیان کیا ہے کہ قبر پر کوئی تعمیر کسی کام کی اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ روضہ رسول کا ہے، روضہ رسول کے اوپر تعمیری کام گنبد خضرا بن چکا ہے، اس کا مسئلہ کیا کریں؟ یا تو حدیث کو مانیں گے یا تو اس گنبد کو توڑ کر پھینک دیں۔ جتنے علماء ہیں ساروں کو خلجان ہے، بات چونکہ حدیث کی تھی، بخاری شریف کی صحت ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول کا قول ایک طرف ہے، تو ساروں نے فیصلہ کیا۔ تو یہ ٹیم جو علماء کا وفد تھا سیدھے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کے پاس گیا۔ محتمم صاحب نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، اس کے بعد میں اس پر غور و فکر کرنے کے بعد سنا دوں۔ سارے علماء پریشان، 3 دن کی مہلت تو ہمیں مل گئی لیکن مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ اگر حدیث کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اگر روضہ رسول کو اٹھا دیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ علماء کے ذہن معاف ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کریں کیا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو مصر کے علماء بھی آ گئے ہیں، پاکستان سے بھی علماء آ گئے ہیں، ہر طرف کے ہر ملک کے بڑے بڑے علماء آ کر جم کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب 2 مسئلے میں سے ایک مسئلہ آنا ہے، یا تو حدیث کو ہم ماننا نہیں ہے، ہم روضہ رسول کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم حدیث کو مان لیں گے تو روضہ رسول کو چھوڑ دیں۔ ایک طرف سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ہم روضہ رسول کو توڑ دیں گے۔ دوسری طرف علماء دیوبند نے میٹنگ بٹھا کر یہ طے کر لیا کہ 3 دن کا مشورہ چاہیے، ہم 3 دن کی مہلت کے بعد ہمیں تمہیں اپنا مشورہ سنانے کے لیے تیار۔ تو پھر ایک دن گزر گیا،
2 دن گزر گیا، علماء دیوبند بڑے بڑے پائے چوٹی کا علماء دیوبند وہاں پر جو موجود تھے سارے راتوں رات اپنی نیندوں کو انہوں نے حرام کر دیا۔ ایک طرف تو ایمان کا خطرہ ہے تو دوسری طرف کفر لازم آ رہا ہے، ایسے میں کیا کریں؟ ساری رات تہجد میں روتے رہے، اے اللہ اس گدی کو سلجھا دے، کوئی تو اس کا سلوشن نکال کر۔ پھر تیسری رات آئی، تیسری رات کا بھی یہی معلوم رہا، معمول ایسے ہی رہا، 3 راتیں بھی ایسے ہی گزر گئیں، زاروں قطار رونے کی چیخیں آوازیں آ رہی تھی کہ اے اللہ اس مسئلے کا ہمارے ذہن کے اندر ڈال دے۔ تو علماء بھی ہوتے تو ایسے ہوتے، اگر کسی کام کے اندر پڑ جاتے تو اپنا براہ راست تعلق اللہ سے لگا دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے عاشق تھے، ایک طرف انہوں نے حدیث کو مانا ہے تو دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا عشق ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا تھا، انہیں یہ مجبور کر رہا تھا کہ اس گنبد خضرا کو بھی بچانا۔ کیونکہ بات تو دراصل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اپنے دل کے اندر ہونا ہے۔ متبع اگر آدمی سنت ہوتا ہے تو اس وقت اگر عرب علماء ہی کیا دنیا کے کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے خلاف میں، آدمی 2 ٹوک جواب دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تو نبی کا عاشق ہے، یہ تو نبی کا متبع ہے، یہ تو نبی کا پیروکار ہے۔ علماء دیوبند کی ساری زندگی متبع سنت کے اندر گزری ہے، اور جو علماء دیوبند نے ہمیں آج جو علماء کو دیا ہے، شاید کسی ادارے نے ایسے علماء کو پیدا نہیں کیا۔ مائے ناز ادارہ دارالعلوم دیوبند نے جس قدر آج دنیا کے اندر چپے چپے کے اندر وہاں کے علماء پھیلے ہوئے ہیں، شاید دنیا کے کسی ادارے نے اتنے علماء کو آج تک پیدا نہیں کیا۔ پاکستان میں اگر جا کر ٹھٹول لیں، سارے علماء دیوبند کے گیت گانا شروع کر دیں گے، ملک کے دنیا بھر کے ہر چپے میں آپ کو جائے، گلی گلی کے اندر جائیں، اگر کوئی عالم ملے گا تو اس کا تعلق براہ راست علماء دیوبند سے ملتا جلتا نظر آئے۔ تو آدمی کے اندر اگر رسول کی سچی پکی محبت ہو تو آدمی کسی کے سامنے ڈرتا نہیں ہے، ہچکتا نہیں ہے، مسئلے کو منٹوں میں حل کرنا جانتا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، دل کے اندر کینہ کپٹ ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب تو ضرور بیٹھا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کا عاشق خدا کی قسم ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول سے عشق کرنے کی محبت یہ نہیں کہ ہم روزے رسول کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور جو من مانی دل کے اندر آتے رہے کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، چوری بھی کرتی رہے، شراب بھی پیتا رہے، ڈکیتی بھی کرتی رہے، قرآن و حدیث کے خلاف بھی کرتا رہے اور اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے اگر بیٹھ کر بھی ایسی باتیں کرتا رہا تو عاشق رسول نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایک عام منڈی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، روزے رسول اور اس آدمی کو اتنا غریب ہے کہ وہاں پہنچ نہیں سکتا، لیکن رسول سے عشق ہے، رسول کا متبع ہے، رسول کا پیروکار ہے، رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر چلانا جانتا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو اس کی بات ہے۔ تو جو مین بنیاد ہے اپنے آپ کو رسول کا تابع بنانا ہے، اپنے آپ کو صحابہ کا تابع بنانا ہے۔ اس کے بعد اگر دین کے اندر ہو کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی الجھن پیش آئے، کوئی مصیبت بھی آ جائے تو آدمی آرام سے عشق رسول کی چنگاری سے اس مسئلے کو حل کرنا جانتا ہے۔ تو علماء دیوبند نے ہر چیز میں ہر موڑ پہ ہمیں بہترین سے بہترین علماء کو پیدا کیے ہیں۔ اگر خطابت کے میدان میں دیکھا جائے تو ساری دنیا کے اندر علماء دیوبند مشہور ہیں۔ اگر درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں دیکھا جائے تو علماء دیوبند نے بہترین افراد کو اپنے ادارے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اگر تعلیم ہوتی رہی تو اس کا چرچا اور ڈنکا دوسرے کونوں کے اندر چلنے لگتا ہے۔ ایسے ایک زمانے کے اندر ملک مصر کے اندر ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ پیش آ گیا۔ ایسا بہت سنگین مسئلہ پیش آیا تھا کہ سارے ملک مصر کے اگر علماء بیٹھ کر بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو حل نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسا مسئلہ پیش آ گیا، سارے غور و فکر کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل کیسے نکالیں، اس کا حل کیسے نکالیں۔ تو انتھک محنت کوشش کرنے کے باوجود، اپنی ساری کاوشوں کو زور دینے کے باوجود وہ علماء مسئلے کی تہ تک پہنچ نہ سکے۔ ان علماء کے درمیان میں ایک عالم دین اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو علماء دیوبند کے پاس آپ کو
اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو تمہیں دیوبند میں ملے گا اس مسئلے کا حل۔ تو یہ آدمی اب مسئلے کا حل کرنا تھا تو فوراً سفر کیا، دلی میں آیا۔ دلی میں آنے کے بعد معلوم کیا کہ مفتی کفایت اللہ کا نام ہم نے سنا ہے کہ علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے کبیر محدث ہیں، علم بہت صلاحیت ان کے اندر ہے، استعداد ہے، تو ان کا ہمیں پتہ دے دیجیے۔ تو ایک آدمی نے، معمولی سا آدمی کہا جاؤ وہاں پر جو دکان ہے ترکاری کی دکان، وہاں جو آدمی کھڑا ہوا عام لباس میں کھڑا، یہی مفتی کفایت اللہ۔ ایسی شناخت تھی، اگر آدمی پہچانتا کہ یہ عالم ہے پہچان نہیں سکتا۔ عام آدمی کی جو چال تھی، عام آدمی کا جو نہج رنگ تھا، ایسے میں علماء دیوبند نے اپنے آپ کو بنا لیا تھا کہ انہیں کوئی عالم نہیں سمجھتا۔ تو وہ آدمی مصر سے آیا ہوا تھا، گیا، جا کر بات کی، سلام و مصافحہ کے بعد کہا کہ آپ عالم دین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے آپ ابن ہیں، دارالعلوم دیوبند کے آپ مائع ناز ہیں، آپ سے یہ مسئلے کا حل ہے۔ ہم علماء بیٹھنے کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، میں آپ کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں۔ تو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسئلے کا حل کے لیے آؤ اندر جا کر بیٹھتے ہیں، میرے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ جس ترکاری کی دکان کے اندر مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، اس کا دکاندار دیکھا کہ حضرت بات کر رہے ہیں، دوسرا آدمی لینے کے لیے آ رہا ہے، جب تک حضرت کی بات ختم نہیں ہوگی اس وقت تک میں دوسری کو ترکاری نہیں دوں گا، میں پہلے حضرت کو ترکاری دینا چاہتا ہوں۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میری طرف سے اوروں کو تکلیف ہو رہی، یہ آدمی میرے سے پہلے دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو ملک مصر سے آدمی آیا ہوا تھا اس کی پرچی کو لیا، لے کر کہا کھولا۔ کھولنے کے بعد دکاندار سے قلم لیا، وہیں پر کھڑے کھڑے مسئلے کا حل بیان کر کے بیچ دیا۔ جو مسئلہ ملک مصر کے علماء جڑ کر بھی حل نہیں ہوتا تھا، ایک دارالعلوم کے دیوبند کے ایک عالم دین نے کھڑے کھڑے قلم مانگ کر کے ترکاری والے کے پاس اس مسئلے کا حل نکال کر بھیج دیا کہ جاؤ تمہارا مسئلہ ہے ہی کچھ نہیں حل ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، ہر موڑ پہ ہمیں رہنمائی جو دکھائی ہے، آج ہم جو یہاں پر آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو گنبد خضرا کے ہم نظارے کر رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج گنبد بھی نہ ہوتا۔ تو میں وہ بات بتا رہا تھا کہ 3 دن کی مہلت علماء دارالعلوم دیوبند کو تھی کہ 3 دن اب گزر گئے، رات گریہ وزاری میں گزری ہوئی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں جب صبح ہوا تو علماء دیوبند کا وقت ختم ہو چکا تھا، 3 دن کی مہلت ختم ہو گئی تھی کہ اب باری اتنی تھی کہ صرف اپنی بات کو ان کے سامنے رکھ دیتے۔ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں کی باری آئی، آتے آتے ساروں نے کہا کہ اب بس جو گنبد خضرا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، تو حدیث کے خلاف۔ جب باری سب کی آتی ہوئی گزرتی چلی گئی تو علماء دیوبند کی باری، وہاں کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا نام بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو عظمت سے ہمارے سر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے جنہوں نے صحیح راستہ امت کو دکھایا۔ انہوں نے کہا، اپنے اللہ سے دل میں دعا کی کہ اللہ مہلت تو ہم نے لی تھی، بس وہ بھی 3 دن اس کے ختم ہوئے، اے اللہ ابھی مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، مجھے اپنی بات کو بتانا ہے، تو اپنی گنبد کو بھی بچا لے، تیرے رسول کی حدیث کو بھی بچا لے۔ تو جب یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک ان کے بعد دماغ کے اندر، ان کے دل و دماغ میں ایک بات ڈالی، تو سارے مجمع کے سامنے خطاب کر کے کہا، خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد حکیم الملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، حدیث یہ بھی صحیح ہے، حدیث ضعیف بھی نہیں، حدیث بھی صحیح ہے، اور گنبد رسول جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ اپنی جگہ ہے، حدیث اپنی جگہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر یہ بات حدیث سے گنبد خضرا کی بات کیوں ٹکرائی جا رہی ہے؟ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی ہے، 3 دن کی مہلت کے بعد، 3 دن اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد، اپنی نیندوں کو حرام کرنے کے بعد، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبروں سے عمارتوں کو بنانے کا، توڑنے کا ممانعت کی ہے، جو منع کیا ہے، وہ تو قبر بننے کے بعد کی عمارتوں ہے۔ یہ روضہ رسول تو حجرہ ہے، بعد میں اللہ کے نبی کی، وہاں پر جو اللہ کے نبی کی مزار ہے بعد میں بنائی گئی ہے۔ تو بس سارے علماء اس بات پر متفق ہو
ساروں نے سائن کر دیا کہ گنبد خضرا اپنی جگہ رہے گا، حدیث اپنی جگہ۔ اگر وہ شخص اس وقت اللہ اگر اس بندے کے دل کے اندر بات کو نہ ڈالتا تو آج گنبد خضرا نہیں ہوتا جو ہم نظارہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو بات مجھے دوسرے عنوان پر لے کر چلنا ہے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ملتے ہیں کہ وقت تو کافی ہو رہا ہے، یہاں پر مزدور جو بھی کام کاج کرنے والے آتے ہیں یا پیشنٹس آتے ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کر کے اپنی بات کو لے کر سمیٹنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا جو اگلا عنوان ہے، جو بچی کچی پونجی بچی کچی بات ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابرین کا سایہ تادم حیات ہمارے سروں پر رکھے، ہر بات کو ہمیں علماء سے لینے سے، علماء سے پوچھ کر کے اپنی زندگی کو راہ مشعل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔